آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقت پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باتیں بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ انہیں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو حاصل ہو جانے سے پہلے ہی کچھ نشانیاں اور کچھ اشارے دکھا دے گا۔ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو رب یہ حالات لایا ہے وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ جو اللہ آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز یا شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے، تو کیا وہ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو۔ وہ دیکھ رہا ہو کہ تم جس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو دعاؤں میں مانگ رہے ہو، تم اسے کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم کتنا صبر کر سکتے ہو، اور تمہیں اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے خزانوں سے کبھی تم نا امید تو نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ تو تمہارے سجدوں میں تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے تڑپ کب تک رہے گی۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے آپ کتنی دیر سجدوں میں روتے ہیں۔ یاد رکھو، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے کائنات بنی اور ایک ہی حکم پر کائنات مٹا دی جائے گی، تو آپ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس اللہ نے اس میں لوگ پیدا کیے، پھر انہیں ایک دل عطا کیا، جس دل کی تخلیق اللہ نے کی، اس اللہ کو اختیار نہیں کہ کسی شخص کا دل آپ کے لیے بدل دے۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کیا وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہیں؟ اگر وہ شخص خود بھی آپ کو انکار کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ آپ کے دل اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ ہی دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ نفرتوں کو محبت میں بدل دینے پر قادر ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسی دوائیں جو آپ کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کو کسی چیز کی طلب ہے، تو آپ لوگ اپنی دواؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ آپ کے لیے عنقریب معجزے کرے گا، اور ایسی نشانیاں جس سے پتہ چلے کہ کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، اس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری خواہش، کوئی ادھوری لا حاصل چیز، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں آپ کے لیے ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ جان سکیں اللہ وہ چیز یا وہ شخص آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بے اعتباری نہ لانا۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کیسے جانیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص موقع پر کسی خاص شخص یا کسی خاص حالات کا انتظار کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے بھی ہے یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہوگی۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ایک خاص حکمت عملی ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کے نصیب میں ہوگا، اس کا آپ کی زندگی میں ایک خاص مقام ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے گا۔ میں جانتی ہوں آپ اس وقت تکلیف میں ہوں گے، آپ کو وہ شخص نہیں مل رہا ہوگا، آپ کی کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی، آپ کی کچھ چیزیں ادھوری ہوں گی، لیکن آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعائیں مانگتے رہیں۔ جس اللہ نے آپ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دی ہے، وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ بس بھاگنا چھوڑ دیں، وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کر رکھا، وقت سے آگے کبھی نہ دوڑیں۔ کامیابی تب ہی ملتی ہے جب آہستہ آہستہ قدم لیں۔ جو وقت سے آگے دوڑ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ ہی واپس آیا کرتے ہیں۔ بکھری چیزوں کو بکھرا ہی رہنے دو، وقت آئے گا وہ خود ہی سمٹ جائیں گی۔ خود کا الجھانا خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خود کو خود ہی میں الجھا دیا کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیزیں مانگنے میں وقت کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن آتا اپنے وقت پر ہی ہے۔ انسان کا اختیار کسی چیز پر نہیں، اس کے پاس ایک نعمت ہے، اور وہ ہے صبر۔ صبر سہنا سیکھو، خود کو صبر کرنے والا بناؤ۔